اقرأ بسم ربک الذی خلق. ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے لیے جس نے تجھے پیدا کیا. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جو سورہ امہ پارے کی آیت ہے، سورہ علق کی. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت بھی یہی نازل کی گئی جس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھ اپنے رب کے لیے جس نے تجھے پیدا فرمایا، جس نے تجھے پیدا کیا. مطلب اللہ تبارک تعالیٰ بھی آپ کو، نبی علیہ السلام کو پہلے کیا تعلیم دی گئی کہ پڑھ اپنے رب کے لیے. اور نبی علیہ السلام کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا؟ تاکہ وہ ہمیں علم سکھائیں، ہمیں بتائیں کہ اس دنیا میں ہمیں کس طرح رہنا ہے. اور یہ دنیا ہمارے لیے بہت قلیل ہے، بہت کم وقت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے اپنے امتحان دینے کے لیے. امتحان دینے کے بعد ہمیں اپنے امتحان، ہمیں رزلٹ ملے گا، اس رزلٹ کا ہمیں آگے ہوگا کہ ہمیں کہاں پہ جانا ہے آگے. صحیح ہے. یہاں پہ آپ ایگزام دیتے ہو، ایگزام دینے کے بعد آپ کو یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اگلی کلاس میں جا سکتے ہو یا نہیں جا سکتے. اس کے لیے ہم کتنی زیادہ محنت کرتے ہیں. اس دنیا میں بھی ہمیں بھیجا گیا ایک امتحان کے لیے، اور اس میں کیا کہا گیا ہے کہ آپ اس میں اپنے امتحان دو، اس کے بعد آپ آگے جاؤ تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ جنت میں جاؤ گے دوزخ میں. اگر اچھا ایگزام دیتے ہیں، ایگزام میں بھی آپ کی کیٹیگری آ جاتے ہیں، ایگزام آپ اچھا دیتے ہو یا پھر خراب دیتے ہو، یہ ایک نارمل دیتے ہو. جنت میں بھی آپ کے 8 دروازے ہوں گے جنت میں داخل ہونے کے لیے. آپ جیسے دنیا میں رہو گے، آپ یہاں پہ جو چیزیں کرو گے ویسا آپ وہاں پہ جا کے اس دروازے سے آپ داخل ہوگے، اور جنت میں بھی آپ اس مقام میں رہو گے. صحیح ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ علم کیا ہے. سب سے پہلی تعریف تو یہ علم کہتے کسے ہیں؟ کیا صرف قرآن پاک پڑھنا یا عربی کتابیں پڑھنا یہ علم ہے ہمارے یہاں پہ؟ علم اسے کہتے ہیں؟ علم اسے نہیں کہتے. علم ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کو نفع دے اور آپ کے ذریعے اور دوسروں کو بھی نفع پہنچائے. صحیح ہے. جیسے ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، یہ ساری فیسلٹی ہمیں پیش کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم ان چیزوں کو پڑھ کے آگے ڈاکٹر بنتے ہیں. ڈاکٹر بننے کے بعد ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں. بہت ساری بیماری پہلے تھی جس کی وجہ سے لوگ انتقال کر جاتے تھے. موت تو برحق ہے، لیکن دنیا میں جو رہتے ہیں بیماری کی وجہ سے اذیت سے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کی اذیت کم ہو جائے. حدیث مبارکہ بھی کہ اگر تم رستے میں کوئی ایک پتھر بھی دیکھو تو اس کو ہٹا دو. اس کی وجہ سے کسی کو اذیت ہوتی ہے تو جب تک وہ پتھر ہٹا رہے گا لوگ اس سے محفوظ رہیں گے. جو وہاں سے گزر رہا ہے وہ اس سے محفوظ ہے. مطلب وہ وہاں سے محفوظ ہے کس کی بدولت؟ آپ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے وہاں سے پتھر ہٹایا تھا. اس کے بعد قرآن مجید کی دوسری آیت ہے جو ہم بطور دعا بھی پڑھتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. ہم اپنے رب سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ اب میرے علم میں اضافہ فرما. علم میں اضافہ تو ہم مانگ لیتے ہیں، لیکن ہمیں علم دیتا کون ہے؟ ہمارے استاد ہمیں علم دیتے ہیں. تو ہم استاد کی ہی اگر ادب نہ کریں تو ہمیں علم کیسے حاصل ہوگا؟ اور آپ کو پتہ ہے، میں نے اکثر بچوں کو میں نے بتایا بھی ہے، علم میں ایک علم حاصل کرنے میں اور ایک جو علم حاصل نہیں کرتا اس میں، اور علم حاصل کرنے والوں میں صرف چھوٹا سا فرق ہے. تجربہ اس کو بھی ہوتا ہے جو دنیا میں رہ رہا ہے لیکن وہ کماتا ہے، لیکن وہ علم حاصل نہیں کیا، اس کو بھی تجربہ ہوتا ہے. لیکن ایک علم حاصل کرنے والے میں اور بغیر علم والوں میں فرق کیا ہے؟ ایک ادب کا فرق ہوتا ہے، صرف ادب کا. جو علم حاصل کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے استاد کسے کہتے ہیں اور ہمیں استاد کا ادب کس لیول پہ کرنا ہے. میں نے اپنے اکثر اساتذہ کو دیکھا، اور میں اب بھی اپنے بہت سارے اساتذہ کو دیکھتا ہوں یہاں پہ سروے سے، ان کو بھی اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے جہاں پہ استاد موجود ہوتے ہیں وہاں پہ بھلے ہمارا علمی مقام کچھ بھی، ہم اپنے استاد سے زیادہ علم بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا علمی مقام وہ ہوتا ہے کہ ہم ہاتھ باندھ کے نظریں ہماری نیچے ہوتی ہیں. ہم استاد سے ہو سکتا ہے زیادہ علم میں ہو جائے. میرے کچھ استاد ایسے ہیں جو صرف حافظ قرآن ہیں، عالم نہیں ہے، انہوں نے دنیاوی تعلیم حاصل نہیں کی. میں تو ان سے زیادہ علم حاصل کر لیا، لیکن تو میں کیا خود کو اس میں سب سے بڑھتر مانوں گا؟ یہاں پہ سر اویس ہیں، میں سر اویس کو اکثر دیکھتا ہوں، سر اویس بہت زیادہ رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیا وجہ ان کی رسپیکٹ کرنے کی؟ جبکہ علمی مقام دیکھا جائے تو سر اویس کا زیادہ ہے مجھ سے، اور ٹیچروں کا زیادہ ہے. تو رسپیکٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کون سی علم حاصل کی اور ہمیں علم کو کس لیول پہ رکھنا ہے، ہمیں استاد کو کس درجے میں رکھنا ہے. اکثر بات ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، سر اویس مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، میں سر اویس سے پوچھتا ہوں کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ استاد ہے. ضروری نہیں ہے آپ علم صرف اپنے استاد سے حاصل کرو. آپ کے کسی دوست کو بھی کوئی چیز آتی ہے جس میں آپ کو مہارت نہیں ہے، آپ اس سے وہ بات پوچھو. ہم یہاں پہ شرم کرتے ہیں کہ ہم یہ چیز نہ سیکھیں، ہم اگر پوچھیں گے تو ہماری یہاں پہ بےزتی ہو جائے گی کہ یار اس کو یہ چیز نہیں آتی. آپ کو اگر کچھ نہیں آتا تو آپ پہ ضروری آپ اپنے دوست سے پوچھیں. دوست کے سامنے آپ کی چھوٹی سی بےزتی ہوگی، لیکن آپ کہیں بڑے مقام پہ جاؤ گے تو پھر وہاں پہ آپ کی بےزتی نہیں ہوگی، وہاں پہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ بندہ کامل ہے. تیسری چیز، جب ہم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو پھر فرشتے اس کے لیے پر بچھا لیتے ہیں اپنے. تو آپ تعلیم حاصل کرنے جا کہاں رہے ہو؟ کس کے پاس جا رہے ہو؟ استاد کے پاس آپ جا رہے ہو جس کے لیے فرشتے آپ کے نیچے آپ کے قدموں کے نیچے اپنے پر کو بچھا رہے ہیں.
اگر کوئی علم حاصل، شہید کسے کہتے ہیں؟ شہید کی تعریف کیا ہے؟ شہید کی تعریف یہ جو کسی جنگ میں اسلام کے مطابق اسلام کے لیے کوئی لڑ رہا اور تیز دھار آلے سے قتل ہو جائے، اس کو ہم شہید کہلاتے ہیں، شہید کہلاتا ہے وہ۔ لیکن شہید وہ بھی ہوتا ہے جو طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلے اور وہ کسی وجہ سے شہید ہو جائے۔ تو سوچو شہید کا کیا ہو، ایک وہ ہے جو درد بھری موت مر رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ایسی مر رہا ہے، اس کو بھی ہم یہاں پہ شہید کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سارے رتبے آپ کو کس وجہ سے مل رہے ہیں؟ علم کی وجہ سے۔ اور آپ علم کس کے لیے حاصل کر رہے ہو؟ اپنے لیے حاصل کرو، تاکہ اور آپ کو علم سکھا کون رہے؟ آپ کے استاد۔ تیسری چیز، اب علم کا مقام سمجھ لیتے ہیں۔ علم کا مقام کیا ہے؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمہ، علم کی طلب ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ علم کتنا فرض ہے؟ کیا ہمیں سارا دینی علم اور دنیاوی علم سیکھنا ضروری ہے؟ کیا آپ ڈاکٹر کے ساتھ آپ سافٹ ویئر انجینئر، آپ اس کے علاوہ آپ انجینئر، آپ سول انجینئر ساری سیکھنا آپ کے لیے ضروری ہے؟ نہیں، آپ کو اتنا علم سیکھنا ضروری ہے جو آج کے دور میں بے حد ضروری ہے۔ جیسے ڈاکٹر بننا، اگر ہم یہاں پہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ایک چیز عام ہے کہ یہ کسی قابل نہیں ہے اس کو حافظ بنا دو، یہ کسی قابل نہیں ہے اس کو ایسی دوسری پڑھائی میں لگا دو، یا اس کو کچھ نہ پڑھا کے آپ اس کو کسی بزنس میں لگا دو، پھر اس کو ایک دکان میں بیٹھا دو یا گھر میں بیٹھا دو۔ ہر مسلمان پہ علم سیکھنا فرض ہے۔ کس کو کتنا حاصل ہوتا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو علم دیتا ہے، اس کی طلب کے مطابق اس کو علم دیا جاتا ہے۔ بہت سارے صحابہ کرام کا بھی واقعہ ہے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ جس کے ہم سب سے زیادہ حدیثیں روایت ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کو بالکل جو کچھ بھی پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام ان کو کچھ بھی حدیث روایت کرتے تھے ان کو محفوظ نہیں رکھ پاتے تھے، وہ بھول جایا کرتے تھے، ان کو نسیان کی بیماری تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام بہت اچھے موڈ میں تھے، انہوں نے کہا کہ مانگو کون کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو، کہ میں علم کی طلب رکھتا ہوں، مجھے علم حاصل کرنا ہے، لیکن میں بھول جاتا ہوں اس چیز کو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اپنی چادر کو بچھو دو۔ وہ چادر بچھانے کے بعد ایک روایت میں چادر کا، ایک روایت میں کمبل کا ذکر ہے، تو اپنی چادر کو بچھا دو۔ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد رکھا، حضرت ابو ہریرہ وہ اٹھا کے اپنے سینے پہ ملتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں یاد پڑتا اس کے بعد سے میں کوئی حدیث بھولا ہوں، جتنی پرانی حدیث تھی وہ ساری حدیثیں بھی مجھے روایت ہو گئی۔ مگر یہ ساری چیزیں کس کی بدولت ہے؟ استاد کی بدولت۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کیا سمجھ کے، نبی علیہ السلام کو وہ کیا سمجھتے تھے، اور نبی علیہ السلام وہاں پہ کیا تھے؟ وہ ایک شاگرد بن کے وہاں پہ بیٹھے تھے، اور نبی علیہ السلام وہاں پہ استاد تھے۔ تو آپ جب یہاں پہ بیٹھتے ہو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہاں پہ اپنے استاد کو رتبہ دو۔ اب سوال یہ آتا ہے استاد کو رتبہ کتنا دینا ہے؟ استاد آپ کے، اور استاد جو آپ کو علم دیتا ہے، استاد آپ کو صرف دنیاوی علم دیتا ہے، استاد آپ کی روحانی تربیت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ وقتاً فوقتاً میں آپ کو بتاتا ہوں، دوسرے ٹیچرز بھی آپ کو بتاتے ہوں گے، سروس بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا چیز کس طرح ہے۔ جیسے کل میں آپ لوگوں کو زکوٰۃ کے بارے میں بتاتا، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ جو یہاں پہ موجود ان کو پتہ ہوگا کلاس 9 میں، زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، زکوٰۃ کس پہ فرض ہوتا ہے، کس پہ فرض نہیں ہے۔ تو اب کمپیوٹر پڑھاتے پڑھاتے ہم زکوٰۃ پہ آ گئے، کیوں؟ ہمارے ٹاپک سے تھوڑا سا لیٹ کرتا تھا وہ، اور ہمارے دین کے لیے بھی ضروری تھا۔ آپ پہ ہر وہ علم سیکھنا ضروری ہے جو آپ سے ریلیٹ کرتی ہے۔ جیسے آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹ بنتے ہو، آپ پڑھنے کے لیے آتے ہو، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ استاد کا مقام جانو، آپ پڑھو پہلے کہ ہمیں استاد کو کتنی اپنے استاد کو اہمیت دینی ہے۔ دوسری چیز ہم یہاں پہ کمپیئر کرتے ہیں کہ ہمیں استاد کو زیادہ مقام دینا ہے یا پھر اپنے والدین کو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے استاد کو اپنے والدین کو، فرق کیا ہے دونوں میں؟ ماں باپ ہمیں پیدا کرتے ہیں اور استاد ہماری روحانی تربیت کرتے ہیں۔ اگر دونوں کا مقام بالکل برابر ہے، لیکن اگر کہا جائے، اگر دیکھا جائے تو استاد کا مقام والدین سے بھی زیادہ بڑھ کے ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ آپ کو دنیا میں رہنے کا طریقہ بتاتا ہے، وہ آپ کو استاد آپ کو ایک ایک ہاتھ پکڑ کے چلا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا آپ نے یہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے آپ کی رسپیکٹ ہوگی، اگر آپ یہ کام کرو گے تو آپ کی بدنامی ہوگی۔ استاد کا مقام اور زیادہ بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جتنی باتیں آپ کو بتائی ہیں یہ ایک سمجھانے کے انداز میں بتایا ہے، ہر بچہ اس پہ عمل کرے گا۔ اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ بچے بدتمیزی کر رہے ہیں ٹیچر سے، اور میں نے دیکھا بھی کچھ بچے جو بڑے ہیں وہ بھی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے تو چھوڑ دو، بڑے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اس پہ بھی غور و فکر کرنے کہ ہم بدتمیزی کر کس سے رہے ہیں؟ جن کا مقام ہمارے والدین سے بھی زیادہ ہے، اگر علمی مقام سے دیکھا جائے، اس سے ہم بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ جو ایک شعر میں پڑھ لیتا ہے، فیس بک میں ایک پوسٹ آئی تھی، اس میں پڑھ لیتا جس میں یہ ذکر تھا کہ ماں باپ، میں پیدا میں مسلمان ہوا، لیکن میرے استاد نے مجھے بتایا کہ اسلام اصل کیا ہے۔ آپ کو اسلام سے قریب کون کرتا ہے؟ آپ کے استاد۔ صرف کلمہ پڑھ لینا آپ کا مسلمان ہونا نہیں ہو جاتا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کی ہر ایک چیز میں پہچان کرنا کہ میں کلمہ پڑھ لیا میں نے، اب میرے اسلام کا مرتبہ کیا ہے، یہ آپ کو کون بتاتا ہے؟ آپ کے استاد، آپ کے پیرنٹس۔
تو آپ کے لیے ضروری کہ آپ اپنے پیرنٹس کے بھی بات کو سمجھیں. آپ کو کوئی بھی اچھی بات بتائے آپ اس کو سمجھیں, آپ اس کو اگنور نہ کریں کہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں, ہم اس کو نہیں سمجھتے. صحیح ہے. تو امید کروں سب اس بات کو سمجھیں گے اور ایک اچھا رسپانس ملے گا بوائز کیمپس میں. کسی کی انشاءاللہ کی آواز نہیں آئی انشاءاللہ.